الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حرمین شریفین کے نبی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ کو فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا ہے، اس کے ہر دروازے پر دو فرشتے مقرر ہیں اور جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس میں نہ تو طاعون اور نہ ہی دجال داخل ہوگا، اور فرمایا جو شخص بھی اہل مدینہ کے ساتھ دشمنی کا ارادہ رکھے گا وہ نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ جناب ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیے، کیونکہ آج غزہ کی پٹی پر جو رہنے والے ہیں ان پر جو صہیونی مظالم ہیں اس پر انشاءاللہ بہت کھل کر گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، غزہ کا مسئلہ صرف انسانی نہیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، بلکہ یہ ہمارے لیے ایمانی مسئلہ ہے۔ آج جو آنکھ غزہ پر برسنے والی اس قیامت خیزی کو دیکھ کر بھی نم نہیں، تو وہ آنکھ نہیں بلکہ پتھر ہو چکی ہے، اور آج غزہ کی پٹی پر بہنے والے لہو کو دیکھ کر بھی اگر دل میں اگر تکلیف نہیں تو وہ دل نہیں، بلکہ اس دل میں ایمانی گڑبڑ ہو چکی ہے۔ ہم سے اچھے تو ناظرین وہ غیر مسلم ہیں، وہ گورے ہیں، جو کتوں اور بلیوں کے حقوق کی بات کرتے کرتے انسانیت کے نام پر غزہ کے مسلمانوں کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ ہم سے اچھے تو وہ ہیں صاحب جن کے پاس ایمان نہیں مگر ارادے تو ہیں۔ ہم سے اچھے تو وہ ہیں صاحب جو صاحب ایمان نہ ہو کر بھی ارادوں میں بے انتہا پختہ ہیں۔ یعنی کیا قیامت ہے صاحب کہ آج ہماری آواز میں وہ دمخم نہیں، آج ہماری بات میں وہ وزن نہیں، آج ہمارے وجود پر وہ ایمانی پیراہن نہیں، آج ہماری قیادت میں وہ جان نہیں، آج ہمارے دلوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان نہیں کہ جس میں واحد جسے بنایا تھا وہ ٹکڑوں میں بٹ گیا، طاغوت کے ڈر سے وجود ہمارا اس قدر گھٹ گیا۔ آج ہماری نگاہیں ناظرین اپنے آپ سے نظریں چراتی ہیں، آج ہمارے وجود اپنے آپ سے شرماتے ہیں کہ امت محمدیہ ہونے کا فخر لینے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، ایک اللہ کے ماننے والے، ایک رسول کے چاہنے والے، ایک قرآن کے پڑھنے والے، ایک کعبے کا طواف کرنے والے، رومن اور پرشین امپائر کے خلاف خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شیروں کی بہادری کی داستانوں کو سننے اور سنانے والے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المقدس میں داخلے کے قصوں سے اپنا ایمان روشن کرنے والے، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کے تیار کردہ منبر کو ایمانی لذتوں کے ساتھ شان سے بیان کرنے والے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی فتح کو سینہ ٹھوک ٹھوک کر اپنا فخر بنانے والے، مان لیں کہ آج ہمارا گلشن ان ہستیوں سے بانجھ ہو گیا ہے۔ مان لیں کہ آج ہم وہ نہیں جنہیں گلشن کی حفاظت کا ذمہ ملے، مان لیں کہ آج ہم وہ نہیں جنہیں خدا کی نصرت، اس کی تائید، اس کی مدد ملے۔ آج ہم کہنے کو تو 57 ہیں مگر سب کے سب اپنے مفادات کے سراب میں کھوئے ہوئے ہیں۔ وہ بہت ہیں مگر ایک ہیں، اور ہم ایک ہو کر بھی کئی ایک ہیں۔ کفر اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہماری چھاتیوں پر بیٹھ کر ہمارے منہ پر تھوک رہا ہے، اور ہم اپنا چہرہ بھی اس کے سامنے صاف نہیں کر سکتے۔ غزہ کی فضائیں صبح و شام بارود کی سانسیں لے رہی ہیں، غزہ کی سرزمین صبح و شام شہیدوں کا لہو اپنی پیاس بجھا رہی ہیں۔ غزہ کی صورت ناظرین یعنی اس وقت یہ ہو چکی ہے کہ اس کا چہرہ مکمل طور پر مسخ ہو چکا ہے۔ بارود کی صورت آسمان سے برسنے والی آگ ارض مقدس کے گلشن کو جلا رہی ہے۔ غزہ کے بزرگ اپنے ناتواں کاندھوں پر اپنے پوتے پوتیوں اور نواسے نواسیوں کی خون آلود جسموں کو اٹھا کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں امت کا شکوہ بھیج رہے ہیں۔ غزہ کے نوجوان شہادتوں کو سینے سے لگا کر امت کی غیرت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غزہ کے معصوم پھول جیسے بچے بچیاں ناظرین ننھے علی اصغر علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے والدین کے ہاتھوں میں آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ غزہ کی بیٹیاں رو رو کر امت کو اپنا نوحہ سنا رہی ہیں اور ان کو ان کی غیرت یاد دلا رہی ہیں۔ بس ایسا لگتا ہے ناظرین جیسے غزہ کے رہنے والے پکار کر کہہ رہے ہوں کہ اے مسلمانوں، اے اللہ کے ماننے والوں، اے کعبہ
کعبے کا طواف کرنے والوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تم نے ہم کو اس وقت تنہا چھوڑ دیا جب باطل اپنی پوری قوت کے ساتھ ہمارا اور ہمارے بچوں کا خون بہا رہا ہے۔ تم نے اس وقت ہم سے منہ موڑ لیا جب کفر مجتمع ہو کر ہم پر بم برسا رہا ہے۔ تم نے اپنے نبی کی امت کو اس وقت تنہا چھوڑا ہے جب دشمن ہماری نسلوں کو تاراج کر رہا ہے۔ تم کو تمہاری مصلحت بھلی، ہم کو ہماری خودداری پیاری ہے۔ تم کو تمہاری معیشت بھلی، ہم کو ہماری آخرت پیاری ہے۔ تم کو تمہاری عیاشی بھلی، ہم کو ہماری جنت کی فضا پیاری ہے۔ تم نے قبلہ اول کی حرمت کو سمجھا ہی نہیں، تم نے قبلہ اول کی تکریم کو جانا ہی نہیں۔ عیاشیاں تمہارا ترہ اور ذلت تمہارا مقدر ہے، کیونکہ تم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو پہچانا ہی نہیں۔ ایسا لگتا ہے ناظرین جیسے غزہ کے رہنے والے کچھ نہ کہہ کر بھی بہت کچھ کہہ رہے ہوں کہ اس فریب میں نہ رہنا، یہ آگ صرف ہمارا مقدر ہے، ہاں اس آگ کا بسیرا صرف ہمارا گھر ہے، یہ ظلم آج ہمارا، یعنی یہ ظلم جو ہے وہ آج ہمارے اوپر ہے تو کل یقیناً تمہارا مقدر ہے۔ اس سرزمین پر قبضہ تو ان کے خواب کی ابتدا ہے، ہر کلمہ گو کو اس زمین سے مٹانا ان کی مشترکہ صدا ہے۔ ناظرین ایسا لگتا ہے جیسے غزہ والے پکار کے کہتے ہوں کہ بس یاد رکھنا، ایک بات ضرور یاد رکھنا، یہ حکومتیں، یہ مناصب سب چلے جائیں گے، تخت و تاج سب یہیں رہ جائیں گے، دربار و دربان و پروٹوکول سب کچھ بہہ جائیں گے، کل کوئی اور تھے، کل کوئی اور آئیں گے، محشر کا میدان بھی سجے گا اور ہم بھی اس کے حضور بلائے جائیں گے۔ جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ہم اپنی رودات ضرور سنائیں گے، بتائیں گے کہ تیرے بندوں کی مدد کو نہ آئے، قبلہ اول سبھی کا تھا مگر پھر بھی نہ آئے، ہم پکارتے رہ گئے مگر پھر بھی نہ آئے، ہم راستہ تکتے رہ گئے مگر پھر بھی نہ آئے۔ دیکھنا محشر میں ہم اس شان سے آئیں گے، اپنے مراتب کو اپنے رب کے حضور ضرور پائیں گے، ہاں مگر تمہارے سروں کو شرم سے جھکا ہوا ضرور پائیں گے۔ بس آخری بات، ایسا لگتا ہے ناظرین جیسے غزہ والے کہتے ہیں کہ بس آخری بات اپنی گرہ سے باندھ لینا، اس حقیقت کو نہیں جانے تو اب جان لینا، کفر و اسلام کی یہ جنگ جاری ہے، کفر و اسلام کی یہ جنگ جاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری ہے۔ ناظرین آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام جناب ارشاد احمد عارف صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب پروفیسر محمد یوسف عرفان صاحب تشریف فرمائیں۔ تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر فرحان خان عباسی صاحب موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ جناب بابر علاء الدین صاحب۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ سب سے پہلے ارشاد عارف صاحب، ظاہر ہے جو اس وقت فلسطین کا نوحہ ہے، آپ یقین مانیے اب تو بیان کرتے ہوئے جو نا زبان بھی جو ہے وہ خشک ہو جاتی ہے، پتہ نہیں یا تو یہ زبان کی خشکی اس وجہ سے ہے کہ وہ جو بون بون کو ترسنے والے غزہ کے رہنے والے ہیں، ان کی پیاس کو یاد کر کے ایسا لگتا ہے صاحب کہ مطلب ایک سمبولک کربلا جو ہے وہ یہاں پہ بپا ہو گئی ہے۔ کیا صورتحال ہے، کیا قیامت خیزی، آغاز کیجیے ذرا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ خاک کا ڈھیر ہے، بالکل یہ خاک کا ڈھیر ہے جس کو ہم متوجہ کرنے کی یا فلسطینی مسلمان متوجہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اس وقت یو کے میں، برطانیہ میں جتنے بڑے اجتماعات ہوئے، واشنگٹن میں، پیرس میں، جرمنی کے مختلف مقامات پر، اٹلی میں، کسی پاکستان سمیت کسی مسلمان ملک میں نہیں ہوئے۔ پاکستان میں یہ مسئلہ 2 مذہبی جماعتوں نے اٹھایا۔ بالکل ایسا ہے، سیاسی جماعتیں بالکل خاموش ہیں، جیسے یہ کوئی ایشو ہی نہیں، ایشو ہی نہیں ہے۔ ان کا تو الیکشن مسئلہ ہے نا، کس کو توڑنا ہے، کس کو۔ ایک ہمیں بڑا سبق سکھایا گیا بار بار عالم عرب کی طرف سے کہ یہ عربوں کا مسئلہ ہے، جی، لیکن سب سے زیادہ جو بے حسی ہے وہ عربوں کے ہاں ہے۔ عرب جس دولت پر، تیل کی طاقت پر ناز کیا کرتے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ کسی یعنی سلامتی کونسل میں بار بار امریکہ نے ویٹو کیا ہے، اور امریکہ کے سب سے زیادہ وفادار جو دنیا میں ہیں اس وقت وہ ہمارے حکمران ہیں، مسلم حکمران۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ یعنی چین کی کوئی مخالفانہ آواز ہے، روس کی کوئی مخالفانہ آواز ہے،
کچھ اور ممالک ہیں جو اختلاف کر رہے ہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صرف قراردادیں اور زبانی بیانات، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم آخری فلسطینی کی شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے، یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ مسلمان اپنی طاقت جو ان کے پاس ہے بھی صحیح، وہ کم نہیں ہے، آبادی کی طاقت بھی کم طاقت نہیں ہوتی۔ 25% پوری دنیا کا، 8 ارب 25% دنیا کا یہ آبادی جو ہے وہ کوئی کم نہیں ہوتی، اس کی آواز ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح۔ اور جن کی ہم نے اتنا عرصہ غلامی کی ہے، جن سے وفاداری نبھائی ہے ہمارے حکمرانوں نے، عالم اسلام کے حکمرانوں نے، ان کا اتنا تو حق ہونا چاہیے کہ وہ ایک چھوٹی سی بات منوا لیں کہ یہ کش تو خون، یہ نسل کشی تو بند کرائیں۔ اور جو آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں، یہ 2 ریاستی حل جو تھا، یہ بھی ایک منافقت تھی۔ یہ 2 ریاستی حل جو ہے، یہ تو فلسطین کو منوانے کی ایک، اس کو ایکسیپٹ کرنے والی بات ہے۔ اور مزے کی بات ہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہیں یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، سب کہہ جا رہے ہیں، سب کہہ 2 ریاستی حل۔ بھئی کون سا 2 ریاستی حل؟ وہ اسرائیل مانتا ہی نہیں ہے اس کو۔ بالکل صحیح۔ اسرائیل تو یہ کہتا ہے کہ جو میرے پاس ہے وہ میرا ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ بھی میرا ہے، وہ بھی میرا ہے۔ الیکشن ہوئے فلسطین میں، اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا اور ہم نے بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ ہم نے اسماعیل ہانیہ کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ ہم محمود عباس کو، جو ایک ٹاؤٹ ہے امریکہ کا، اس کو حکمران مان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ بالکل تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطینیوں کی دشمنی اسرائیل سے تو ہے، اسرائیل کی دشمنی فلسطینیوں سے ہے، لیکن ہم بھی نہ چاہتے ہوئے بھی ہمنوا ہیں بحیثیت ایک عالم اسلام کے، ایک وجود کے، جس کو اپنی آبادی پر ناز ہے، اپنے وسائل پر ناز ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہماری ایک آواز ہے، ہونی چاہیے۔ کہاں ہے وہ آواز؟ ایک پہلو ہے جی۔ دوسرا جو 2 چیزیں جو اور واضح ہوئی ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ تردید کریں، تصدیق کریں، اعتراض کریں، الکفر ملت واحدہ۔ ہائے ہائے ہائے، بہت کمال بات آپ نے۔ آپ ملت واحدہ ہوں نہ ہوں، آپ عرب ہوں، آپ عجم ہوں، آپ پاکستان ہوں، سعودی عرب ہوں، یہ الگ الگ تشخص ہوں، لیکن وہ ایک ہیں۔ وہ ایک ہے۔ جو ورڈ ہے، نیو ورلڈ آرڈر، یہ ہے کہ ایک طرف آپ ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ ہیں جو متحد ہیں۔ وہ ایک ہے، ہم کئی ایک ہیں۔ ہم کئی ہیں۔ تیسری چیز جو واضح ہوئی وہ یہ ہے کہ انسانی حقوق اور یہ ادارے، یہ سلامتی کونسل، یہ سب فراڈ ہے۔ بالکل سے، واہ واہ۔ جس کے پاس طاقت ہے، طاقت کی حکمرانی ہے، اور ہم نے تسلیم کر لی ہے، سب نے تسلیم کر لی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اچھا، اب جو بات آپ نے فرمائی نا، یہ اتنی کمال بات ہے، اور ظاہر ساری باتیں آپ کی، لیکن جو ایک بات آپ نے کہا نا، جن کی غلامی ہم نے کی ہے، یا جن کی دوستی کا ہم نے تو یک طرفہ دوستی نبھائی ہے نا، تو یک طرفہ دوستی کا جو دم بھرا ہے، آج وہ آپ کا سو کالڈ جو دوست ہے، وہ اتنا کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ نسل کشی وہاں پر رکوا دے، جنوسائیڈ رکوا دے۔ تو وہ قرآن کی آیت سورہ مائدہ کی مجھے یاد آ گئی کہ وہ جس کا مفہوم یہ ہے نا کہ اے مسلمانوں، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، بے شک خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ذرا بریگیڈیئر صاحب اب ذرا یہ بتائیے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے پیروکار نہ بنیں، پیروی نہ کریں۔ اس سے کم پر وہ آپ کے دوست نہیں، آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، دوست نہیں، راضی بھی نہیں ہو سکتے، بالکل ٹھیک، آپ خوش نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہ جو بات بریگیڈیئر صاحب اس وقت ارشاد علی صاحب نے کہی ہے، تھوڑی سی تلخ حقیقت ہے، لیکن یہ سوال شاید مجھے اگر آپ تھوڑی سی لبرٹی دیں تو میں اس کو ذرا آپ کے سامنے فلوٹ کر دوں کہ اگر میں یہ پوچھوں آپ سے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، جملہ میں یہ مستعار لے رہا ہوں اس وقت میں اپنا ارشاد علی صاحب سے ہی، کہ کیا ہم بھی مطلب ایز پاکستانی یا پاکستان امریکی مفادات جو ہیں اس کی بھیٹ چڑھ گئے؟ جی جنید صاحب، بہت شکریہ۔ اصل میں یہ ڈسکشن ایسی ہیں کہ سارا دن ہم کرتے بھی رہتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ جہاں تک امریکی مفادات کا تعلق ہے، ظاہر ہے دنیا میں ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں، ہر اسٹیٹ، ہر ریاست اپنے مفادات کے مطابق اپنی پالیسی کو مرتب بھی کرتی ہے، واضح بھی کرتی ہے، اس پہ عمل بھی کرتی ہے۔ ابھی آج کل کی دنیا میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ معیشت کا مسئلہ ہے۔ پاکستان کو ظاہر ہے معاشی ہمارے بہت سارے مفادات ہیں، مغرب کے ساتھ ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، جو انٹرنیشنل
مانیٹری ادارے ہیں ان کا ظاہر ہے ان پہ تسلط امریکہ کا ہے. جب تک آپ کی معیشت مضبوط نہیں ہو سکتی آپ دنیا میں کبھی بھی توانا طریقے سے اپنا کردار ادا نہیں کر سکتے. یہ حقیقت ہے جس کو ماننا پڑے گا. صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے, دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ہے. اس میں کوئی شک نہیں. فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. دنیا مجموعی طور پر اس پہ خاموش ہے. اسلامی دنیا بالخصوص خاموش ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ قراردادوں کی حد تک یا بیانات کی حد تک لوگ بات کرتے ہیں, اور کچھ تو قرارداد اور بیانات کی حد تک بھی بات نہیں کرتے. ہر کوئی اپنے اپنے مفادات کے تحت اپنی پالیسی کو واضح کیے ہوئے ہے. ابھی پاکستان جہاں تک تعلق ہے, ارشاد عارف صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ ایک دو مذہبی جماعتوں کے علاوہ تو کسی نے اس مسئلے پر کوئی پرامن احتجاج یا اجتماعات بھی نہیں کی ہے. جو اوورال ایک قوم کی یا معاشرے کی بحیثی بھی اس میں شامل ہے, اور ظاہر ہے یہی لوگ کہ اوورال رویوں کو آگے بھی بڑھاتے ہیں, ان کا چہرہ مہرہ بھی دنیا کے سامنے ہوتا ہے. اگر مجھے اجازت دیجیے بیچ میں, سوری ٹو انٹرپٹ یو بریگیڈیئر صاحب, یہ بتائیے یہ جو قوم کی بحیثی کی آپ بات کر رہے ہیں, مجھے شاید ہو سکتا ہے آپ سے اختلاف اس موضوع پہ کرنا چاہیے کہ 25 کروڑ عوام تو بیچارے مچل رہے ہیں اس وقت کہ جی کوئی ہمیں ورڈکٹ دے قیادت. پرابلم یہ ہے کہ ایک طرف تو طوفان بدتمیزی جو الیکشن کی لگی ہوئی ہے, بندربان جو سیٹوں کی ظاہر ہو رہی ہے, اور دوسری طرف ظاہر ہے ہمارے مطلب مزاج میں شاید یہ بات آ گئی کہ گوگل نے بھی جو سروے آپ کو پتہ ہے نا دیا ہے, ہم نے اس مزاج اس قوم کا یہ بنا دیا ہے کہ وہ خاتون جن کے بعد لوگوں کی ویڈیوز سب سے زیادہ تو اس قوم نے ان کو سرچ کیا ہے. تو لیڈرشپ ورڈکٹ جب تک نہیں دے گی تو مجھے بتائیے کہ قوم کو اپنا قبلہ کیسے سمجھ آئے گا کہ ہمیں جانا کہاں ہے؟ جی لیڈرشپ کی بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ظاہر قیادت ہی قوم کو ایک راستہ دکھاتی ہے, راہ بیان کرتی ہے. اس حوالے سے تو یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں, کیا کہہ سکتے ہیں, حقیقت ہے کہ اس میں بہت کچھ کرنے کو ہے. ہمیں اپنے مجموعی رویوں کو ٹھیک کرنے کی بات کرنی ہے. لیکن جو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ اوورال دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں تو ہر طرف مایوسی کا عالم ہے. لیکن جنید صاحب یہ آج تو نہیں ہوا, ہمیشہ سے اس پہ بالکل ارشاد عارف صاحب نے فرمایا کہ جس کے پاس طاقت ہے سب کچھ اسی کے پاس ہے, اور جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا ایک مغلہ پرانا ہم دیکھتے ہوئے چلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. الٹیمیٹلی آپ کو اپنی جنگ خود ہی لڑنی ہے. دہشت گردی کے خلاف دنیا میں سب سے زیادہ متاثر ملک آج پاکستان ہے. کل ہمارے 23 فوجی جوانوں نے جام شہادت نوش فرمایا. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کسی نے اس پہ ذکر بھی کیا, کسی نے مذمت بھی کی, کسی نے اس طرف دھیان بھی دیا؟ تو ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, ہر کسی کو اپنی جنگ لڑنی ہے. لیکن اس کا کہنے کا مقصد میرے قطر نہیں ہے کہ آپ بحیثی کا مظاہرہ کریں یا کسی کے ساتھ نہ کھڑے ہو, حق انصاف کے ساتھ نہ کھڑے ہو. ہمیں حق انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, ان کا ساتھ دینا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ان کی باری ہے تو کل کسی اور کی باری ہوگی. ایک ایک کر کے یہ سب نے اپنی اپنی باری کے اوپر یہی بھگتنا ہے. اگر یہ ایک یکجا یا متفقہ طور پر کوئی موقف سامنے نہیں آئے گا, ظاہر ہے آپ کسی کے اوپر چڑھ تو نہیں دوڑ سکتے. اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے. یہ بھی کوئی حل نہیں ہے کہ مسلمان ممالک اکٹھے ہو کر تو اسرائیل پر حملہ کر دیں. بٹ اس کے علاوہ بھی بہت ساری آپشنز ہوتی ہیں, آپشنز کبھی ختم نہیں ہوتی. سفارتکاری کی آپشنز ہیں, آپ اقتصادی طور پر ان کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں, اپنا یکجا موقف تو بیان کر سکتے ہیں دنیا میں. کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے. ہمیں وہ بھی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا جو کہ یقیناً لوگوں میں, عوام میں, بالخصوص مسلمانوں میں ایک مایوسی پھیلاتا ہے. اور یہ ان طرح کے اسرائیل امریکہ جیسے لوگوں کو شہ دیتا ہے کہ اب جو بھی کر گزرے آپ کے سامنے کسی نے کھڑے نہیں ہونا اور کسی نے آپ کے سامنے بولنا نہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ ایسا کر کے نہ اسرائیل فلسطین کو الحمدللہ ختم کر سکتا ہے, امریکہ کر سکتا ہے, کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا. فلسطینی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, بٹ اس کا یہ قطر مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو انہی کے حال پہ چھوڑ دیں اور ان کی سفارتی سطح پر بھی مدد نہ کریں. ان کو یہ بھی نہ بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, امت مسلمہ ان کے ساتھ ہے. امت مسلمہ میں تو اب کس کی بات کریں گے؟ اب دیکھیں آج 3 مہینے ہونے والے ہیں, ابھی تک OIC کا ایک بالکل پھیکا سا اجلاس ہوا ہے. اس میں بھی شاید پاکستان اور ترکی کے کسی نے بات تک بھی وہاں پر نہیں کی, وہ بھی اتنا عرصہ گزرے کے بعد اجلاس ہوا ہے. کم از کم یہ چیزیں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. جب کبھی بھی فلسطین کا یا کسی ملک میں اس طرح کا کانفلکٹ ہوا ہے تو OIC نے کم از کم اپنے موقفی حد تک یہ ضرور ظاہر کیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہے اور اصول پرستی پہ ساتھ ہے. فلسطین کا ساتھ دیتے ہوئے یہ نہیں کہ آپ کسی کا اصول کو پیش ڈال رہے ہیں, آپ اصول کی بنیاد بات کر رہے ہیں, انسانی حقوق کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں 20,000 لوگ شہید ہو گئے, ان میں بیشتر تعداد بچوں اور عورتوں کی ہیں. 50,000 سے زیادہ زخمی ہو گئے, اور اسرائیل اس پہ تلا ہوا ہے کہ غزہ پر. بریگیڈیئر صاحب آپ کے خیال میں, بس بات میں ذرا آگے بڑھاتا ہوں, یہ ٹھیک ہے, یہ نعرہ بہت ظاہر ہے مطلب اس وقت پاپولر نعرہ ہے کہ انسانی بنیادوں پر جو ہے اس معاملے کو دیکھا جائے. لیکن میں ذرا ایک اسٹیپ آگے کی بات کرتا ہوں جو میں نے اپنے ابتدائیے میں کہی تھی کہ یہ انسانی بنیادوں پر تو پوری دنیا کے ظاہر انسانوں کا معاملہ ہو سکتا ہے, ہمارے لیے تو یہ ایمانی بنیادوں کا معاملہ ہے نا. اس پہ میں آگے جا کے آپ سے گفتگو کروں گا کہ پاکستان کا کردار, پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت دی ہے
لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کردار اب نظر نہیں آ رہا جس کی بنیاد اقبال نے اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے ڈالی تھی. ذرا یہ بتائیے پروفیسر صاحب، یہ جو امت مسلمہ کی ابھی بریگیڈیئر صاحب نے بات کی بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو آپ کا عرب لیگ کا اجلاس ہوا اس میں 4-5 باتیں رکھی گئی تھی نا. بنیادی بات یہ ہے کہ معاشی مقاطعہ کر دیا جائے، اقتصادی مقاطعہ کر دیا جائے، تیل کی ترسیل کو بند کر دیا جائے، اور جو اڈے دیے ہوئے ہیں وہ اڈے امریکہ سے لے لیے جائیں. اب ظاہر ہے 4 ممالک جن کے نام آپ کو پتہ ہے کوٹ اینڈ کوٹ وہ سامنے نہیں آئے، وہ ملفوف ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ لیکن سب کو پتہ ہے وہ کون 4 ممالک ہیں. شدت سے مخالفت کی گئی جی، اسرائیل کے خلاف کوئی سخت بیانیہ نہیں آئے گا. تو کیا سمجھوں میں کہ امت مسلمہ کا کردار زیرو ہو گیا، اور جو ظاہر ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب امت کی زندگی میں جو ہے وہ کم از کم فلسطین کا معاملہ جو ہے اس طرح سے میں نمٹتا ہوا نظر نہیں آتا. اور اگر ایسا نہیں ہے اور امت مجتمع نہیں ہے تو کیا مجھ جیسا مسلمان جو کہ انتہائی گناہ گار ہے اب یہ ویٹ کرے کہ جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تب کوئی مسئلہ حل ہوگا؟ بہت بہت شکریہ. امت کا کردار صفر نہیں ہے. آخر ہم بھی تو بیٹھے ہیں نا، باتیں کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ایمان کی رمق موجود ہے. امت کی کردار سے مراد امت کی لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں. جی، اور جہاں تک امت مسلمہ کا تعلق ہے، اور جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الکفر ملت واحدہ، ہم متحد نہیں ہیں اور ہمارے حکمران مجموعی طور پر عالمی نظام کے پابند ہیں. جیسے کہ حضرت علامہ کا بڑا پیارا مصرع ہے، کہا جو کمری سے میں نے ایک دن یہاں کے آزاد پابگل ہیں. ہمارے جیسے ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا مالیاتی مفادات ہیں. کیا جنگ میں کسی کی معیشت بہتر ہوتی ہے؟ یہ ناقابل یقین بات ہے اور کبھی ہوئی بھی نہیں. ہم حالت جنگ میں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اسرائیل کی نہیں، ہم تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہے نا کہ ہم حالت جنگ میں، ہم محسوس کر رہے ہیں. ہمارے حکمران عالم اسلام کے نہیں محسوس کر رہے. اور میں جہاں تک اس چیز کو محسوس کر رہا ہوں، جیسے ابو عبیدہ جو ہیں حماس کے نمائندے ہیں، ان سے لاسٹ ٹائم جو 2 دن پہلے گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم ہار تسلیم نہیں کریں گے، ٹھیک، ہم لڑیں گے، اور ہمارے ہزاروں نوجوان مجاہدین جنگ کے لیے لڑنے کے لیے بےتاب ہیں اور اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. امت کا وہ پہلو بھی ہے. اگر حکمران ساتھ نہیں دیتے تو عوام ابھر کر آتے ہیں. اور یہاں آپ دیکھیے گا کہ اگر اسرائیل کی کمپوزیشن اور حماس کی کمپوزیشن کو سمجھے بغیر معاملات سمجھ میں نہیں آئیں گے. کیا اسرائیل کا طلسم نہیں ٹوٹا؟ انہی افراد نے توڑا ہے. کیا حماس جو ہے، اب تک ایک حماس کا آدمی نہیں یہ مار سکے جو کہتے تھے کہ ہم ستاروں سے دیکھ لیتے ہیں، سمندر پہ پڑی سوئی دیکھ لیتے ہیں. ان کو ایک آدھ چیز بھی ٹریس آؤٹ نہیں ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ کیا اسرائیل نے مدد نہیں مانگی کہ میڈیا فوری طور پر ہمارے امیج کو ریسٹور کرے؟ اور یہاں پر یہ ہوا کہ ایک چینل میں دکھایا گیا کہ پہلی جنگ بندی ہوئی ہے اور ایک بچہ جھوم رہا ہے، ناچ رہا ہے، پیچھے گل و گلزار ہیں. یہ پیسہ بولتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا انہوں نے یہ نہیں کیا کہ جہاں جہاں سے توقعات تھیں، جیسے کہ اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ اگر پاکستان دھمکی دیتا ہے تو اسرائیل دب جائے گا، مگر کیا پاکستان کو روز بروز مسائل میں نہیں الجھایا جا رہا؟ اور کیا امریکہ بہادر یہ نہیں کہہ رہا کہ سب سے بڑا دہشت گردی کا اڈہ جو ہے وہ کابل میں ہے؟ کیا ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان کو انگیج کر رہے ہیں؟ پاکستان اس طرح شامل بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے ہمارے پاس ایک اور اسرائیل ہے بھارت کی شکل میں، جہاں 1 کروڑ سے زیادہ فقط RSS کے ملیٹنٹس ہیں، اور وہاں پہ مسلمانوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہم نے یہاں پہ بھی غزہ ہی لڑنا ہے. مگر یہاں پر جو کیفیت ہے کہ آج اگر عرب حکمران ساتھ نہیں دے رہے تو انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج ساتھ نہیں دے رہے. اگر حماس ختم ہوتا ہے، حماس کی مزاحمت ختم ہوتی ہے تو اسرائیل نے امپیریلزم کو کہاں لے جانا ہے؟ اس نے جارڈن میں لے جانا ہے، اس نے سیریا میں لے جانا ہے، اس نے ایجپٹ میں لے جانا ہے، اس نے عراق میں پہلے آ کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے ایران کو بھی نہیں چھوڑنا. جو گفتگو کر سکتے ہیں امراً کچھ نہیں کر رہے، مگر انہیں بھی نہیں چھوڑے گا، پاکستان کو بھی نہیں چھوڑے گا. کیا عرب ممالک تو اب اس کشتی میں بیٹھ گئے ہیں، بھنور میں پھنس گئے ہیں کہ ساتھ دیں تب مرتے ہیں، ساتھ نہ دیں تب مرتے ہیں؟ اسرائیل حماس کی حمایت کرتے ہیں تو شاید روز باشر ان کے لیے یعنی سرخ روئی کا موقع ہو، ورنہ اسرائیل بھی نہیں چھوڑے گا. آج اسرائیل اگر ان کی عزت کر رہا ہے تو وہ حماس کی قوت کی وجہ سے کر رہا ہے. اور حماس کی وہ قوت جو انہوں نے طے کر لیا کہ بھئی کیا ہم زمین ان کے حوالے کر دیں؟ اگر یہ خطہ ختم ہو گیا اور یہ آزاد ریاست یا آزاد مزاحمت ختم ہو گئی تو کیا اسرائیل یہیں ٹھہرے گا؟ کیا وہ آگے نہیں پھیلے گا؟ وہ تو عالمی نظام کا خواب دیکھ رہا ہے، اور اس کے نظام میں
اسرائیل تو صہیونیت زائنزم کی ایک کاشت ہے. زائنزم کی جڑیں جو ہیں پورے عالم پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. سر وہ تو تالمود میں بڑا کلیئر انہوں نے کہا ہے نا کہ تم تو جنٹائل ہو بنیادی طور پر, حکومت تو ہم کریں گے اور تمہیں جینے کا بھی حق نہیں. مگر یہ دیکھیے کہ کیا حماس نے اسرائیل کے اندر لوگوں کو مجبور نہیں کر دیا کہ وہ نیتن یاہو کے گھر جا کے فریاد کرتے ہیں اور نکالتے ہیں, اس کے بچے کو بھی مارتے ہیں؟ کیا اسے مجبور نہیں کیا کہ اس نے بلیک راک جیسی کمپنیوں کو کہا کہ جی پیسہ لگاؤ اور ہمارے حق میں بات کرو؟ مگر اس کے باوجود کیا امریکہ میں, کیا یورپ میں, کیا ان ممالک کے عوام انسانی بنیاد پر ہی سڑکوں پر تو آئے ہیں؟ ہمارے عوام تو موجود ہیں مگر ان کی گمراہی کے لیے آثار زیادہ پیدا کر دیے جاتے ہیں. اور ہمارے حکمران جو ہیں, کسی کو کیا یہ نظام جو ہمارا چل رہا ہے, نظام سیاست ہو, خواہ وہ نظام معیشت ہو, کیا وہ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے؟ اگر میں سمجھتا ہوں کہ حماس کی بازگشت ختم نہیں ہوگی اور عرب حکمرانوں کو طے کرنا پڑے گا الٹیمیٹلی کہ وہ اسرائیل کا ساتھ دیں یا حماس کا ساتھ. آپ کی فراست کیا دیکھ رہی ہے ایک جملے میں؟ یہ لیڈرشپ آپ کو نظر آتی ہے آگے, یا وہی بات ہے کہ ہم اسی طرح پٹتے رہیں گے جب تک امام مہدی علیہ السلام تشریف نہیں لے آتے؟ ایک جملے میں مجھے بتائیے. وہ حضرت علامہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ بھئی ہم انتظار فرما رہے ہیں. تو حضرت علامہ نے کہا مہدی کا مطلب ہے ہدایت یافتہ. اگر آپ کے گھر کوئی چور ڈاکہ ڈالتا ہے تو کیا آپ یہ فرمائیں گے کہ حضور مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے, آپ چائے پیجیے اور ہمیں ماریے؟ مزاحمت ضروری ہے. مہدی علیہ السلام بھی وہی کچھ کریں گے, مزاحمت ہی کریں گے نا. اس کا آغاز ہمیں کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو راستے صاف ہیں. ایک نقطے کا فرق ہے مذمت میں اور مرمت میں. مسئلہ یہ ہے کہ اس نقطے کو ہم ہٹانے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ اب ہماری یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ایمان کے اوپر جو ہے نا وہ ایک نقطہ لگ چکا ہے, ایک سپاٹ لگ چکا ہے. مذمت سے مرمت آ رہی ہے, انشاءاللہ بہتری بھی آئے گی, یہ لوگ ختم ہوں گے. اب ذرا یہ بتائیے, مطلب بڑی سادی سی بات ہے, بڑا سادہ سا سوال ہے, اور ظاہر ہر آدمی سختی سمجھنا چاہتا ہے. صاحب اتنا سا اسرائیل ہے, اتنا سا, اور 2.25 لاکھ کی ٹوٹل اس کی فوج ہے, 50 لاکھ سے اوپر آپ کی فوج ہے. آبادی کتنی ہے؟ 90 لاکھ کے قریب تقریباً وہاں پر جو ہے یہودی بستے ہیں. اس میں زائنسٹ کتنے ظاہر ہے اس کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. اور آپ کی آبادی کتنی ہے صاحب؟ 2 ارب کے قریب آپ مسلمان ہیں. مطلب دنیا کی ساری طاقت ہے بشمول مسلم امہ کے, سب بے بس ہو گئے اسرائیل کے آگے. بتائیے ذرا. سر دیکھیں, سب سے پہلے تو جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی قوم کی, مسلم امہ کی, ملت اسلامیہ کی جو نگہداشت کی ہے وہ ایسی کاغذی قسم کی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کی ہے, ایک ایسے کانسیپٹ کے ساتھ کی ہے جس کا پریکٹیکل جو ہے وہ پچھلے 100-150 سال میں اس طرح سے ہمیں نظر ہی نہیں آیا. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس وقت یورپ کے اندر لبرل ڈیموکریسی ہے, لیکن اس لبرل ڈیموکریسی نے احتجاج کیا, اور میں گارڈین میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ نیتن یاہو نے وار کرائم کیے ہیں, وائٹ فاسفورس استعمال کیا ہے. اور جب اس احتجاج کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا تو پریشر یہ بلٹ ہوا کہ اگر وہ یہ نہ کرتا تو اتنی زیادہ میسیکرنگ اور جینوسائیڈ اس نے کر دی ہے کہ کل کو جب ان ڈیڈ باڈیز کے سیمپل لیے جاتے تو یہ معلوم پڑتا کہ پہلے کیا فوجیوں کی یا کمبیٹنٹس کی ڈیتھ ہوئی تھی یا پہلے جو عام انوسنٹ ہیں ان کی ہوئی ہے. اس کے اوپر وہ واویلا کر رہے ہیں. اور آپ اپنی طرف جب ہم اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو اقبال کہتے ہیں کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو اس کا مطلب ہے ہم مومن نہیں ہیں, پہلی بات. دوسری بات جنید بھائی, جو مفادات ہے نا, مفادات, یہ نہیں ویسٹرن مسئلہ یہ ہے کہ اس نے آپ کو غلام بھی بنا دیا, آپ کو بھکاری بھی بنا دیا, اور اس نے آپ کو یہ فلسفی دے دی ہے کہ بچہ جب تک تمہاری معیشت مضبوط نہ ہو چوپ بیٹھے رہنا, اٹھنا بھی نہیں. میں سر یہی گزارش کرنے لگا نا کہ وہ جو بریٹن ووڈ کا سسٹم امریکن ورلڈ آرڈر کے لیے تیار کولڈ وار کے سٹارٹ میں کیا گیا تھا, جو 1990 میں پھر جب نیو ورلڈ آرڈر لانچ کیا گیا, اور پھر اس کے بعد وہ جو کلیش آف سویلائزیشن, سیمیول پی ہنٹنگٹن کہتا ہے کہ 8 سویلائزیشن ہے جس میں مسلمان ٹاپ پہ ہیں, ان کو ہم نے راستے سے ہٹانا ہے ایک سیکولر ورلڈ آرڈر بنانے کے لیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بحیثیت امت, بحیثیت ملت, بحیثیت مسلم قوم جو اس پوری دنیا کے نقشے پہ ہم موجود ہیں, ہم صرف اور صرف لپ سروس دے رہے ہیں. اور کیوں دے رہے ہیں اس کو غور سے دیکھیے گا کہ میرے اور آپ کے ڈیزائن میں فلاز ہیں. ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں
جن آبا سے ہم اپنا تعلق جوڑتے ہیں، میرے خیال سے میں اگر اپنی ذات کو دیکھوں اور اس پوری کی پوری لپ سروس کو دیکھوں تو ان کے ساتھ میرا ایک خیالی تعلق ہے، میرا ان کے ساتھ ہسٹری میں بھی شاید کوئی تعلق نہ ہو، کیونکہ نہ وہ قوت ایمانی میرے اندر ہے، نہ میں وہ سیکریفائس کرنے کے لیے تیار ہوں، نہ میں وہ ایک یکجٹ ہونے کے لیے تیار ہوں، اور نہ میں کم سے کم جو اغیار ہیں، جو ویسٹ ہے، جو زائنزم ہے، اس کو للکارنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ فلسطین سے آواز اٹھی ہے کہ اور کچھ نہ کرو، انہیں للکار ہی دو۔ اسماعیل ہانیہ نے کہا ہے نا، ہم دیکھیں، ہم پاکستان کو مخاطب کر کے بالکل ہم ان کو للکارنے کے لیے بھی تیار کیوں نہیں ہے؟ اس کی ریزن صرف اکانومی نہیں ہے۔ آپ غور سے میری اور اپنی اور اجتماعی طور پر پوری قوم کی گرومنگ کو دیکھیں تو ہم بحیثیت قوم ڈٹرمنڈ ہیں کہ ہم نے اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ ہمارا اوور آل اسلامک کانسیپٹ اور باقی چیزوں سے اس طرح سے تعلق نہیں، ہاں ہے کتابوں کی حد تک، ہاں ہے بیانات کی حد تک، ہاں ہے مذمت کی حد تک، بس اور یہ چیز عیاں ہو گئی نا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آج کے بعد آپ جو ہسٹری لکھنے جا رہے ہیں، آپ نے جو اپنی کتب میں لکھ دیا ہے، آپ کے جو بچے ہیں جب وہ آپ سے پوچھیں گے آپ نے لکھا کچھ اور ہے، جب آپ پہ وقت آیا تھا آپ نے کیا کچھ اور ہے، تو مجھے پہلے بتائیں کہ کیا میں مسلمان وہ والا ہوں یا ہوں ہی نہیں؟ تو آپ نے تو امت مسلمہ میں آئیڈینٹی کرائسس بھی پیدا کر دیا، بالکل ایسا، who we are, to whom we belong، ہمارا۔ اور سر یہ سفر آخرت کی طرف ہم کس طرح سے کریں گے؟ تو میرا تو بیسیکلی مقدمہ یہ ہے کہ ہمیں سب کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جھنجھوڑنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اور ایک چیز جو تاریخ فیصلہ کرتی ہے، انسانی تاریخ میں چاہے آپ مذہب کی جنگیں کہیں، چاہے اکانومی کی جنگیں کہیں، ہمیشہ نیگوسیشن ٹیبل پہ بعد میں آیا جاتا ہے، پہلے پاور کو آزمایا جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، پہلے فورس کے ساتھ حملہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد آپ اپنے اوپوننٹ کو نیگوسیشن کی ٹیبل پر لاتے ہیں۔ ہم پہلے سرنڈر کر چکے ہیں اور اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ریاستی حل ہے وہ حل ہے ہی نہیں، وہ بیسیکلی ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہونا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ دوسرے لفظوں میں میرے گھر کے اندر کوئی داخل ہو جائے، ٹھیک ہے نا، میں مجھ سے کوئی کہے اب کیا کریں جی، مجبوری، اب تو قبضہ ایسا کریں، آدھا گھر آپ لے لیں، آدھا، اس کا مطلب میں اس کے قبضے کو پہلے تسلیم کروں نا، تو سر آپ اس ناجائز قبضے کو میں تسلیم کروں، اقبال تو اس illegitimatate اولاد کو تسلیم کروں۔ 1920 میں کہہ گئے تھے حمیت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں صاحب، اس میں مجھے کہنے میں بالکل بخل نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے میں اس معاملے میں بڑا کھل کے بات کرنے والا آدمی ہوں صاحب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بھی اگر آپ غیرت کا چارجر جو ہے وہ اگر نہیں لگائیں گے اپنے آپ کو، تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ وہ جو غیرت کی بیٹری ہے نا، بس وہ آخری پوائنٹس پہ چل رہی ہے، وہ کسی وقت بھی بند ہو جائے گی، کسی وقت بھی بند ہو جائے گی۔ ایک بھرپور چارجر لگانے کی ضرورت ہے غیرت کی، بھرپور چارجر اس قوم میں تو لگا ہوا ہے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ یہ جو 57 اسلامی ممالک کے لیڈرز ہیں ان کو چارج کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ آج آپ کی غیرت کو اسرائیل نے ٹیسٹ کر لیا ہے، ہاں ٹیسٹ کر لیا ہے، اس نے دیکھ لیا کہ کتنی طاقت ہے مسلم امہ کے اندر۔ اس نے العمری مسجد کو جو 1400 برس پہلے کی مسجد تھی اس کو شہید کر کے بھی دیکھ لیا کہ جب ہم نے یہ کر لیا اور اس کے باوجود ریٹیلیشن نہیں آئی، بابری مسجد کو کر لیا نا انہوں نے، ریٹیلیشن کہاں ہے، کیا ہے، کچھ نہیں کر پائے۔ تو خدا نہ خواستہ خاکم مدین کسی دن میں اور آپ سو رہے ہوں گے رات کو اور اچانک آپ کو خبر ملے گی کہ جی وہ اپنا ایک میزائل جو وہ انٹرسیپٹ ہوا اور وہ خدا نہ خواستہ وہ مسجد اقصیٰ کی طرف چلا گیا، میں اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ درود پاک پیش کیجیے سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں، لارڈ کے سلسلے کو یہیں سے جوڑتے ہیں۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ غزہ کی پٹی پر اس وقت جو صہیونی مظالم ہے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ ایک بات جو ارشاد عارف صاحب جو میرے ذہن میں بڑی بار بار کھٹکتی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ پرسیپشن مینجمنٹ کا کام ہے۔ آپ دیکھیے کہ نتنیاہو اس وقت مستقل کہہ رہا ہے نہیں غزہ کی پٹی پہ تم رہنا ہی نہیں چاہتے، نہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ جی مطلب جو اس پہ کام ہونا چاہیے، وہاں ان کے بچوں نے گانا گا دیا، اس گانے کو اسرائیلی ٹی وی نے آن ایئر کے بعد میں روک دیا، اس میں کہہ رہے ہیں 1 سال ہے یہ سب پٹی ہماری، سب کچھ ہمارا ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ اقوام متحدہ نے اب یہ بات کہہ دی کہ مطلب ہمیں اس بات کا مطلب جو ہے تشویش ہے کہ اسرائیل کا یہ منصوبہ ہے کہ فلسطینیوں کو جو ہے غزہ سے نکال کے مصر کی طرف، وہ جو وادی سینا کی طرف جو منتقل کیا جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے یہ دکھاتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ ہیں، تو یہ پرسیپشن بلڈنگ ہو رہی ہے، باقاعدہ کام یہی ہونے والا ہے؟ دیکھیں یہ جو کامیابی اور ناکامی
فتح اور شکست اس کا نہ وسائل سے تعلق ہے، نہ آپ کی آبادی سے تعلق ہے، یہ آپ کے ذہن میں اس کا آغاز ہوتا ہے، ذہن سے آغاز ہوتا ہے، ذہن میں ہوتی ہے، اور اس کی مثال بھی موجود ہے اسرائیل کی شکل میں اور پاکستان کی شکل میں۔ واہ، پاکستان کا جب آئیڈیا پیش ہوا، پاکستان کی جو جدوجہد قائد اعظم نے اور اس سے پہلے فکری طور پر اقبال نے کی، نہ ہم آبادی میں زیادہ تھے ہندو سے، بالکل ٹھیک ہے، نہ معیشت ہماری بہتر تھی، مسلمان تو مقروض تھے، ہمارے تو بڑے بڑے جاگیردار زمیندار جو تھے وہ ہندو بنیے کے ساہوکار کے مقروض ہوتے تھے۔ بالکل ٹھیک، کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا۔ ہمارے ذہن میں ایک تصور آیا کہ ہم ایک الگ ریاست ہیں، واہ، اور ہم نے وہ بات منوا لی انگریز سے بھی اور ہندو سے بھی، اور وہ ایمانی طاقت موجود تھی۔ ہاں، یہ جو 2019 میں 27 فروری کو ہم نے کام کیا، اس وقت ہماری معیشت مضبوط ہو گئی تھی۔ انڈیا کو جو سبق سکھایا ہم نے، بالکل ٹھیک ہے، ہم زیادہ اس دن مضبوط ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر کمزور ہو گئے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسرائیل نے بھی جب 1892 میں انہوں نے طے کیا، الگ ریاست کا تصور دیا، تو اس وقت یہودی کیا تھے؟ پوری دنیا میں بکھرے ہوئے تھے، کوئی ایک جگہ پہ جمع بھی نہیں تھے، کوئی دولت بھی اتنی زیادہ ان کے پاس نہیں آ گئی تھی کہ جناب وہ ساری دنیا کو یہ کہیں کہ ہمیں وطن چاہیے۔ انہوں نے وطن کا فیصلہ کیا اور وطن بنا لیا، اور آج تک ان کے وجود کا برقرار رہنا اور ہمارا برقرار رہنا انڈیا کے مقابلے میں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب تک آپ ذہنی طور پر شکست، غلامی، ناکامی قبول نہیں کرتے، آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اس وقت جو عالم اسلام کی حالت ہے وہ ذہنی غلامی کی، ذہنی شکست کی ہے کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے۔ یہ سوچ جب تک رہے گی، ہم چونکہ معاشی طور پر دیکھیں، جو گورباچوف کا روس تھا، سوویت یونین تھا، ٹھیک ہے، آج کے روس سے زیادہ طاقتور تھا معاشی طور پر، بالکل ٹھیک ہے، آج کوئی بہت زیادہ طاقتور ہو گیا ہے۔ آج کا روس جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے، اور وہ ایک جو اتنی بڑی مقابلے کی سپر پاور تھی، رقبے میں زیادہ تھی امریکہ سے، اس نے شکست تسلیم کر لی۔ بالکل ایسا۔ جب گورباچوف نے شکست تسلیم کر لی، یہ مان لیا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بالکل ایسا۔ آج بھی یہی کیفیت ہے۔ مسلمانوں نے یہ جب کانفرنس ہوئی ہے OIC کی اور عرب لیگ کی، اور اس میں جو مطالبات کیے تھے، کون سا مطالبہ تھا جو پورا نہیں ہم جو ہے نہیں کر سکتے دنیا سے، یا دنیا کو چیلنج نہیں کر سکتے، الٹیمیٹم نہیں دے سکتے؟ بالکل کر سکتے۔ لیکن چونکہ ہمارے جو حکمران ہیں عالم اسلام کے، امہ کے، وہ ذہنی شکست اور ذہنی غلامی قبول کر چکے ہیں، وہ اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعنی پورا عالم عرب اسرائیل سے یہ کہہ رہے ہو کہ کو ایگزسٹنس کی پالیسی پر آ جائیں، ہمیں اور آپ کو مل جل کر جینا سیکھنا چاہیے، تو ویسے ہی مر جانا چاہیے آپ کو۔ توبہ! یعنی اگر عرب پھونک ماریں تو یہ ریاست جو ہے کھجور کی گٹھلی کے برابر ریاست ہے عربوں کے مقابلے، عالم اسلام کے مقابلے میں۔ لیکن کیونکہ ہم تیار نہیں ہیں، اور ہم جو میں بات کر رہا ہوں حقیقت یہ ہے، ہمارے حکمران جو ہیں وہ آخری فلسطینی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ شہید ہو جائیں اور ہماری جان چھوٹے۔ اگر کوئی ان کو زندہ رکھنا چاہتا ہو تو کوئی کئی صورتیں موجود ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم تیار ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں، اس میں یہ جو بات ارشاد عارف صاحب کر رہے ہیں نا بریگیڈیئر صاحب، یہ بڑی ایک اہم ترین بات ہے۔ میں ایک بات دس بستہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو تھوڑی سی پلس میں سوال کی صورت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت 25 کروڑ عوام جو ہیں، ظاہر ایک تماشا تو وہ ہو رہا ہے جو الیکشنز کے نام پہ ہو رہا ہے، اور یہ تو لکھ کے رکھ لیں نا، یہ تو میں ابھی آن ایئر ہی بات کہہ رہا ہوں، یہ اتنی منہ کی کھائیں گے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت پوری قوم یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ ہماری پولیٹیکل، ہماری دیگر لیڈرشپ جو ہیں وہ بیسیکلی فلسطین کے حوالے سے کیا ورڈکٹ لیے بیٹھے ہیں، غزہ کے حوالے سے کیا ورڈکٹ لیے بیٹھے ہیں، اور ان کو کھیل تماشے لگے ہوئے، اس کو توڑ لو، اس کو توڑ لو، یہ سیٹ لے لو، وہ سیٹ لے لو۔ الٹیمیٹ یہ ہے صاحب کہ ہمیں جو ہے بنیادی طور پہ یہ سمجھنا ہے کہ پاکستان کا کردار مستقبل میں کیا ہوگا۔ اگر یہی کردار رہا بریگیڈیئر صاحب، تو معذرت کے ساتھ میں عرض کروں کہ قوم پھر بہت حوالوں سے مایوس ہو جائے گی۔ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟
جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. بیسیکلی جو پبلک ایسپریشنز ہوتی ہیں، جو عوام کی توقعات ہوتی ہیں، اس کے مطابق لیڈرشپ کو بھی ڈیلیور کرنا چاہیے. پاکستان کا اسلامی دنیا میں ایک مقام ہے، ایک تشخص ہے، اس پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا. دنیا اس کو مانتی بھی ہے. اسی حوالے سے اسلامی دنیا میں بالخصوص اور ویسے ریسٹ آف دی ورلڈ میں بالعموم لوگ توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کا دنیا کے اس طرح کے معاملات میں، خاص طور پہ جو کہ اسلامی ممالک یا اسلامی دنیا سے وابستہ ہوں، پاکستان کا لیڈنگ رول ہوگا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، عوام بھی یہ توقع رکھتے ہیں. لیکن جیسے ہم پوری یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، اوور آل جب ان چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے جب ممالک کے اپنے اپنے مسائل ہیں، ہر کسی کے اپنے پرابلمز ہیں، ان پرابلمز میں لوگ اتنے پھنس کے رہ گئے ہیں کہ دوسرے کی طرف آپ کو اس طریقے سے دیکھنا یا عمل کرنا، ڈیلیور کرنا شاید اس طریقے سے پاسبل نہیں رہا. بٹ میں یہ مانتا ہوں، یہ اس کہنے میں یا میں کوئی آر نہیں ہے کہ پاکستان کی جو پاکستان سے لوگوں کو توقعات ہیں اس طریقے سے ہم شاید اس طریقے سے نہیں کر سکے. بٹ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ دنیا میں بہت کم ممالک کے مسائل ہوں گے. میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی، ہم تو خود ایک حالت جنگ میں ہیں. ہماری جنگ کسی سے کم جنگ نہیں ہے. روزانہ کی بنیاد پر اگر آپ دیکھیں دنیا کی کون سی فوج ہے جو اس وقت 24 گھنٹے اپنے ملک کے اندر ایک ایسے گروہ سے، ایک ایسے مائنڈ سیٹ سے جنگ کر رہی ہے جو قتل و غارت اور اس طرح کی تباہ و بربادی پہ یقین رکھتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے نام کے اوپر. تو ہم اپنے مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں، خاص طور پہ معاشی مسائل، جو آپ کو میں دوسرے دہشت گردی کے مسائل، کہ اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں باوجود ایک حد تک رہ کے اپنا موقف بیان کرنا. یعنی بریگیڈیئر صاحب، سوری ٹو کٹ یو، آپ کی بات سے مجھے امپریشن یہ مل رہا ہے کہ جس طرح اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ کھڑے ہو کے کم از کم ایک اسٹیٹمنٹ اس طرح بھرپور قسم کی دے دے، تو میں یہ سمجھوں کہ اب جو ہے وہ جو پاکستان سے جو امیدوں کی کتاب ہے وہ غزہ کی پٹی کے رہنے والوں اور فلسطینیوں کو بند کر لینی چاہیے. نہیں، یہ تو نہیں میں کہہ سکتا، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ کتاب بند نہیں کر لینی چاہیے. کتاب انشاءاللہ کبھی بند ہوگی بھی نہیں. پاکستان سے ایسی باتیں نکلتی رہیں گی. پاکستان ایک ظاہر پاکستانی قوم غیرت مند قوم ہے، اس کی عکاسی شاید اس طریقے سے دنیا میں نہیں ہوتی. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں، ہمیشہ کبھی بھی انسان کو امید نہیں چھوڑنی چاہیے، پازیٹیو رہنا چاہیے. کوئی ایسا دنیا کا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل موجود ہو. آپشنز کبھی ختم نہیں ہوتی. اس ناامیدی اور مایوسی کے دور میں بھی اگر کسی طرف سے کوئی آواز نکلتی ہے، اگر حکومتوں کی طرف سے، لیڈرشپ کی طرف سے نہیں بھی نکلتی ہے، عوام کی طرف سے نکلتی ہے، تو آج بھی شاید پاکستان سے نکلتی ہے. اور لوگوں کو تبھی اسماعیل ہانیہ سمیت سب کو امید اور یقین بھی پاکستان سے ہے کہ پاکستان کی پوزیشن اور حیثیت اتنی ہے کہ پاکستان اگر بیان بھی دے تو اسرائیل انڈر پریشر آتا ہے. اور بالکل پاکستان کے بیان سے اسرائیل انڈر پریشر ہے. تبھی تو ریزن ہے کہ وہ مرے چلے جاتے ہیں کہ پاکستان کسی طریقے سے اسرائیل کو تسلیم کرے. اس معاملے پہ اگر آپ موقف دیکھیں، دنیا سے الگ تھلگ ہمارا ہی ہے. ہم ڈائریکٹ ان کانفلکٹ نہیں ہیں، بٹ بینگ اے مسلم کنٹری ہمارا آج بھی موقف یہی ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بارے میں، جو شاید اتنا واضح کسی کا بھی نہ ہو. بہت سارے اسلامی ممالک تو آپ کیسے نظر آتے ہیں جو بات کرتے ہیں ان کے سفارتی تعلقات بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں. تو یہ نہیں ہے اوور آل لیڈرشپ کی اسلامی امہ میں بھی ایک کمی ہے، بٹ یہ آج سے نہیں ہے، گزشتہ کافی عرصے سے ہے. تو یکجا طور پر متفق ہو کے، اکٹھے ہو کے آگے چل کے کوئی نکلنا ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں کہ پاکستانی ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں، بالکل جیسے ارشاد ہمارے دوسرے ساتھی کہہ رہے کہ اس طرح کی ڈسکشن بھی تو دنیا میں شاید کہیں ہوتی ہوں. آپ جیسے لوگ جو سب ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، دنیا کے وہ بتاتے ہیں، لوگوں کا خون گرم کرتے ہیں، اسلامی امہ کے بیسک کانسیپٹ کی پرچار کرتے ہیں. الحمدللہ یہ بھی شاید کسی دنیا کے ملک میں نہ ہوتا. ہمارے میڈیا جتنا فلسطین کے مسئلے، ارے صاحب ہم تو کیا کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب، یہ آپ کا پیار ہے. لیکن میں آپ سے عرض کروں، مجھے وہ آپ کی بات سے بات یاد آ گئی. وہ جو اہل دہلی تھے ان کے ایک روایت ہوتی تھی کہ جب ان کے گھر میں کوئی داخل ہوتا تھا نا تو وہ بڑے ادب سے کہتے تھے کہ حضور پہلے آپ، پہلے آپ، پہلے آپ. تو جواب یہ ملتا تھا کہ پہلے آپ کے چکر میں ٹرین نکل جائے گی. آج یہی ہو رہا ہے امت مسلمہ کے ساتھ. ہر ملک جو ہے وہ اس چکر میں لگا ہوا ہے، پہلے آپ، پہلے آپ، پہلے آپ. اور اس معاملے کے اندر جو ہے وہ غزہ والے بیچارے شہادتوں کے جام. یہ نہیں کہہ رہے کہ پہلے آپ اس کا جواب دیں، پہلے آپ قبول کریں. اب ذرا پروفیسر صاحب یہ بتائیے، اچھا اب آ گئی بات بھائی اصل جو جسے ہم امریکہ بہادر کہتے ہیں، جس کا نام لیتے ہوئے بھی وہ جیسے عرفان صدیقی نے بھی کہا تھا نا، اب تو نام بھی ہم نہیں لے سکتے، اس سے بھی مطلب ہماری جو ہے وہ کہاں پہ ٹانگ رہی ہوتی ہیں. تو اقوام متحدہ میں یہ جو جنگ بندی کی قرارداد ہے، امریکہ نے کھل کر ویٹو کی ہے. یعنی 13 ممالک جو ہیں وہ خلاف تھے، امریکہ نے ویٹو کیا، برطانیہ موجود نہیں تھا. کل جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے،
اس میں آپ دیکھیے کہ صاحب مطلب 138 ممالک آئی ڈونٹ نو مطلب کتنے مطلب وہ انہوں نے جو ہے مطلب کہا کہ جنگ بندی ہونی چاہیے. لیکن جنرل اسمبلی کی اوقات کیا؟ اصل تو سلامتی کونسل کی اوقات ہے, مطلب ڈیڈیز کی اوقات ہے نا. تو ڈیڈیز نے تو منع, اور ڈیڈیز میں بھی جو ڈیڈیز کا جو ڈیڈی ہے امریکہ, اس نے ویٹو کر دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ امریکہ آگ بھڑکا رہا ہے, کیا ہے ذرا یہ بتائیے. ایکچولی یہ بات جو ہے, یہ صہیونیت جو ہے نا, زائنزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر وہ ترکیب سمجھ میں آ جائے گی تو امریکہ کا مزاج بھی اور یورپ کا مزاج بھی سمجھ میں آ جائے گا, ان کی پالیسی بھی سمجھ میں آ جائے گی. میں اپنی گفتگو میں نا 3 پوائنٹ بیان کروں گا. پہلا تو یہ ہے کہ وسائل اور مسائل ہمت اور نیت کے آگے ہیچ ہیں. ٹھیک ہے. معیشت اور سیاست بے معنی ہے. ٹھیک ہے. حکومت کیا چیز ہے یہ بھی بے معنی ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے, کیا افغانیوں کے پاس وسائل تھے لڑنے کے امریکہ اور روس کے ساتھ؟ مسائل ہی مسائل تھے, مگر پھر بھی کامیابی ہوئی. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ حکومت کی کیا حیثیت ہے. کیا ملا عمر نے امریکن انویژن سے پہلے اپنی حکومت خود ختم نہیں کی؟ ٹھیک ہے. کہ اب ہم حکومتی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہیں ہیں, ہم گوریلا جنگ شروع کریں گے. اور الٹیمیٹلی آپ نے دیکھا کہ جس بہادر کا آپ ذکر کر رہے ہیں امریکہ کا, اس نے پناہ لی, اور اس نے پناہ لیتے ہوئے پاکستان سے ریکویسٹ کی کہ ساڈے جہاز ساڈے فوجیوں نے اتنے رکھ کے باہر بھیج دیو. ٹھیک. پاکستان جو ہے, جیسے کہ حضرت علامہ نے فرمایا اور حضرت قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ اسلامی ریاست جو ہے یہ حصار اسلام ہے, پاکستان کا اسلام کا قلعہ ہے, اور یہ اسلام کے نام ہی پر بنی ہے کہ ہم ہندو نہیں ہیں, ہم عیسائی نہیں ہیں, ہم یہودی نہیں ہیں, ہم فقط مسلمان ہیں. جیسے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر مسلمان کل جسد الواحد ہے. اور کیا ہم وہ درد محسوس کر رہے ہیں؟ ہم واقعی درد نہیں محسوس کر رہے. اس درد میں امریکہ کی دوا جو ہے نا وہ زیادہ کام آ رہی ہے کہ زائنزم جو ہے یہ ایک فکر کا نام ہے. یہ یہودیوں کی کاشت تو ہے ہی, مگر اس میں فقط یہودی شامل نہیں ہے, اس میں عیسائی صہیونی شامل ہیں, اس میں ہندو صہیونی شامل ہیں, اس میں عرب صہیونی شامل ہیں, اس میں مسلمان صہیونی شامل ہیں, اس میں سکھ صہیونی شامل ہیں. اب اگر یہ چیز جو ہے, اگر دیکھیں کہ وٹنگلی ان وٹنگلی جہاں سے انہیں توقع ہے, انہوں نے پاکستان کی آرمی کو نام نہاد دہشت گردی کی جنگ تیز کر کے الجھا دیا مزید کہ یہ اس طرف سوچیں بھی نہ. مگر یہ ہے کہ پاکستان کو پھر بھی سوچنا پڑے گا, حکومتیں بچاتے ہوئے ریاست کو برباد نہیں ہونا چاہیے, ریاست کی شناخت بحال رہنی چاہیے. بات کو ظاہر ہے بہت ایسی بات ہے کہ جس پہ آپ جتنی گفتگو کریں, لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے ڈاکٹر صاحب, کہ وہ یہ کہ آج تمام ظاہر مسلمانوں کے دل ملول ہیں غزہ کی پٹی پہ رہنے والوں کے لیے, لیکن ساتھ ساتھ جو ایک عام پاکستانی مسلمان ہے نا, وہ بڑا مضطرب ہے اس حوالے سے کہ میں کیا کروں, اپنا کردار کیسے ادا کروں. بتائیے ذرا. جنید بھائی, انسانی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قوموں کی زندگی میں ایسے عروج اور زوال, اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہتے ہیں. جب بالکل کوئی قوم کچھ کرنا چاہتی بھی ہو تو وہ بہت زیادہ مجبور و مایوس ہو جاتی ہے. میں اپنی نوجوان نسل کے لیے 2 امپورٹنٹ میسیجز دوں گا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ چھوڑ دیں اس بات کو کہ عالم اسلام میں کہاں کوئی کون سا مفتی کون سا فتویٰ دے رہا ہے یا فتویٰ نہیں دے رہا, بلکہ میرے نزدیک پورے کے پوری کائنات کے مفتی اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فتویٰ موجود ہے فلسطین کے لیے, اس کو اپنے دل میں جگہ دیں, اپنی روح کا حصہ بنائیں اور اپنی باری کا انتظار کریں. پہلے ہاتھ. دوسرے ہاتھ کیا کرنا, ہم اور آپ آج سوشل میڈیا کی پاور کو یوز کرتے ہوئے, ہم اور آپ آج یوتھ کی پاور کو یوز کرتے ہوئے پوری دنیا میں اسلام کا یہ میسیج, مسلمانوں کا یہ میسیج, انسانیت کا یہ میسیج دیں کہ وہ تمام ملٹی نیشنل کارپوریشنز, وہ تمام چھوٹے بڑے ادارے جو صہیونیوں کے زیر استعمال ہیں یا وہ اس کو چلاتے ہیں, یا پھر وہ تمام ادارے جو امریکن نیو کونز چلاتے ہیں, ان تمام انسٹیٹیوشن کا بائیکاٹ کریں, ان تمام اکنامک ایکٹیویٹیز کا بائیکاٹ کریں, یہاں تک کہ انٹرنیشنل لیول کی جتنی بڑی کمپنیز, ٹیک کمپنیز اور باقی کمپنیز میں جو انجینئرز ہیں, جو پروفیشنلز ہیں, جو کام وہاں پر کر رہے ہیں, وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانے کے لیے فی الوقت وہاں سے 10, 15, 20 دن کی چھٹیاں اناؤنس کریں اور کہیں کہ ہم اس سسٹم میں اس اکانومی کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہیں, جب تک اور کچھ نہیں تو ہیومن رائٹس کی بنیاد پر جو جینوسائیڈ اس وقت ہو رہا ہے
غزہ کے اندر اس کا اگر حساب نہ لیا گیا، اگر ایسا نہیں ہونا تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو بند کر دیں، اگر ایسا نہیں ہونا تو یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کو بند کر دیں، اگر ایسا نہیں ہونا تو ایک ہی بار ڈکلیئر کر دیں اسلام ورسز ریسٹ، یعنی ایک طرف اسلام ہے اور ایک طرف باقی تمام ہے۔ سر یاد رکھیے گا، میری آپ کی زندگی، یہ گوشت پھوست ہڈیاں ایک دن ختم ہو جانی ہے، تو ایسے جسم کو، ایسی زندگی کو، ایسی معیشت کو، ایسی ہوپ کا ہم نے کیا کرنا ہے جس میں الٹیمیٹلی دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی رسوائی ہے۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ بات ناظرین ختم نہیں ہوئی، بات تو ابھی شروع ہوئی ہے اور خدا نہ خواستہ کہاں جا کے ختم ہوگی۔ 14,000 بم دے دیے ہیں، ابھی اپروول دے دی ہے جو بائیڈن نے 14,000 بموں کی ٹینکوں کے لیے۔ تو جو بارود برسا چکا وہ 25,000 ٹن سے اوپر، وہ تو اپنی جگہ، پتہ نہیں اب کتنا بارود وہ برسائے گا اور کتنا ہم جو ہے وہ اپنا بے حسی کی تصویر بنیں گے۔ آئیے ذرا اپنی روح سے تجدید عہد وفا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا، خاص طور پہ غزہ کے رہنے والوں کا حامی و ناصر۔ مل کے نعرہ لگائیں گے۔ بریگیڈیئر صاحب آپ بھی نعرے میں شامل ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔